السلام علیکم ویئرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ابھی ریسنٹلی ادیبہ نے ایک سمر کورس اٹینڈ کیا تھا جو بچوں کے لیے ہے، اس کا نام منار الاسلام ہے۔ اس سے ریلیٹڈ کچھ شوٹس تھے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی تھی۔ اب یہاں پر یہ تھا کہ سب سے پہلے ایک جامعہ ہے جس میں اس نے یہ کورس کیا ہے، آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، گرلز اینڈ بوائز، ڈفرینٹ ایج گروپس 5 to 7 اینڈ اس کے بعد 7 to 10 اینڈ اس کے اوپر اس سے زیادہ ایج والے بچے بھی اس جو ہے کورس کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے اس ٹائم میں جب آپ بچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، یہاں پر سب سے پہلے ان کو دعاز یا قرآن کی کچھ آیات سکھائی جاتی ہیں۔ اس دفعہ کے ٹاسک میں ان کے پاس تھا سورۃ الکہف جو ہے، اس کی پہلی 10 آیات، جن کی فضیلت بھی ہے، جمعے والے دن پڑھنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ پہلی 10 آیات انہوں نے بچوں کو یاد کرائیں اور بہت اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ باقاعدہ پورے ایک میتھڈ کے ساتھ یاد کروائیں، اور بچوں نے بہت اچھے سے یاد کی بھی، جس میں ادیبہ کو بھی یاد ہوئیں، اور یہاں پہ باقی سب بچے بھی بہت اچھے طریقے سے مل کر پڑھنا، پھر ٹیچر کا ان کو ورڈ ٹو ورڈ کر کے پڑھانا، اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے بچے جو ہے نا اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہت جو ہے نا میرے خیال سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اچھا اور انٹرسٹنگ ہے کہ اپنے چھوٹے بچے جو ہیں، جن کو ایک تو بچے اس کو انجوائے بھی بہت کرتے ہیں، اور دوسرا ان کے روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے تھوڑا۔ ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا یہاں اس کا گلا تو تھوڑا خراب تھا، لیکن اس نے اپنی ٹیچر کو جو سن رہی تھی ان کو سنائی تھی یہ آیات۔ اس وقت تک اس کو اتنی ہی پڑھائی گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ وضو کروایا جاتا ہے، نماز پڑھائی جاتی ہے پوری، ایکسٹرا دعاز ایڈ کی جاتی ہیں جو نارملی ہمیں وہی سبحانک اللہم سے ربی جعلنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک یہ تو نارملی پتہ ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی نیو دعاز ایڈ کر کے بچوں کو تھوڑی سی ورائٹی لائی جاتی ہے نماز میں، تو نیو دعاز بھی بچے سیکھنے کا موقع ملتا ہے جو نارملی عام لوگ گھروں میں نہیں سکھاتے بچوں کو، یا سکولز میں بھی وہ نہیں کروائی جاتی۔ تو اسی طرح صرف دعاز یا پھر نماز کے اندر پڑھنا ہی نہیں، وضو سے لے کر وضو سٹارٹ کرنے سے لے کر ہر سٹیپ وضو کا اچھے طریقے سے، وضو ٹپ ہر روز کا ایک ٹپ کے ڈیز کے حساب سے ہر روز وضو کی پہلے ایک ٹپ کے ساتھ، مطلب ٹپ مینز کہ وضو کا طریقہ جسٹ سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد کیسے ہاتھ واش کرنے ہیں، ہینڈ واش کرنے ہیں، تو کیا کرنا ہے، کیسے کرنے ہیں، پریکٹیکل کر کے بتایا جاتا ہے، بچوں سے کروایا جاتا ہے، جس سے بہت اچھے طریقے سے بچے جو ہے نا وہ پورا میتھڈ جو ہے سیکھ لیتے ہیں بچے، اور بچے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اس کے بعد نماز بھی اسی طرح سے پوری پڑھائی جاتی ہے، پوری 4 رکعت عصر کا ٹائم، کیونکہ یہ ٹائمنگ عصر کی ٹائم میں کورس ہو رہا تھا، تو عصر کی پوری نماز ان کو بچوں کو جماعت کے ساتھ پوری پڑھائی جاتی تھی۔ پھر ان کو قیام کا طریقہ، رکوع کا طریقہ، رکوع کے اندر آپ نے کیسے بینڈ ہونا ہے، رکوع سے اٹھنا، سجدہ کرنا، مطلب ہر ایک چھوٹی سے چھوٹا میتھڈ جو ہے بچوں کو وہ سکھایا جاتا ہے اس میں، نماز کے اندر وضو کا طریقہ اور نماز کا پورا طریقہ۔ اس کے بعد دعائیں نماز کے سلام پھیرنے کے بعد کی چھوٹی چھوٹی دعائیں جو بچے جتنا کر سکتے ہیں وہاں تک کروائی جاتی ہیں، تو بہت انفارمیٹیو رہتا ہے بچوں کے لیے، بہت فائدہ مند رہتا ہے یہ۔
ہاتھ صحیح کر کے باندھو. اسی طرح صف بندی بچوں کو سکھائی جاتی ہے کہ کیسے صف بنانی کیسے ہے. بوائز کی صفیں پہلے بنائی جاتی ہیں کیونکہ سنت طریقہ یہی ہے کہ مرد آگے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد گرلز کی صفیں بنائی جاتی ہیں, اور صف میں کھڑے ہونے کا طریقہ اور پورا ایک ڈسپلن بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جتنا ڈسپلن مینٹین ہو سکتا ہے وہ کیا جاتا ہے. تو یہ ایکچولی کورس ہے الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت کورس ہوتے ہیں. سمر کورس بڑے لوگوں کا ہوتا ہے, لیکن اس چھوٹے بچوں کے لیے جو ہے منار الاسلام, مفتاح القرآن اور مصباح القرآن کے نام سے یہ کورسز ہوتے ہیں. جسٹ 13 to 15 ڈیز میں یہ کلیئر کر دیا جاتا ہے, اور اس میں بہت بچے جو ہیں وہ بہت انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ بہت انفارمیشن ان کو ملتی ہے اپنے دین کے لحاظ سے. نماز ان کی بہت اچھی ہو جاتی ہے, دعائیں کافی سیکھ لیتے ہیں بچے. اس کے علاوہ کچھ مینرز ان کو سکھائے جاتے ہیں. بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا بچوں کو ڈیل کیا جاتا ہے. اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں وہ ضرور بھیجیں. یہ جہاں پر بھی آپ کو اویلیبل ملے الہدا انٹرنیشنل کے تھرو ہر دفعہ گرمیوں کی چھٹیوں میں یہ سمر ویکیشنز میں یہ کورسز رکھے جاتے ہیں. اب یہاں چونکہ بچے دیکھیں دعا مانگ رہے ہیں, تو چونکہ گرمی کا موسم ہے تو بچوں سے بارش کی دعائیں بھی منگوائی جاتی ہیں, اور بچوں کو اس کی بتایا بھی جاتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگیں گے تو فوراً سے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. چھوٹے بچوں کی دعا قبول ہوتی ہے, تو اس سے یہ فائدہ بھی ہوا کہ بارش کی دعائیں بھی بچوں کو جو ہے نا کافی حد تک آ گئی تھیں, زبانی یاد ہو گئی تھیں. اب یہاں پر اس کے ساتھ تھوڑا سا ایک ہر بچوں کو گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے, اور مسلم ہیروز کے نام سے لیسن ٹائم ہوتا ہے بچوں کا, جس میں بچوں کو ہر روز ایک نئے ہیرو کے بارے میں, مسلم ہیرو کے بارے میں ایک سٹوری سنائی جاتی ہے, اور فلیش کارڈز کے ذریعے اس کو انٹرسٹنگ بنایا جاتا ہے, جس سے بچے بہت انٹرسٹ لیتے ہیں. نیو چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے دیکھنے کے لیے فلیش کارڈز پہ, اور انہی سے ریلیٹ کر کے سٹوری سے ریلیٹ کر کے وہ فلیش کارڈز بنائے جاتے ہیں, اور پھر بچوں کو سنائی جاتی ہے سٹوری. بچے بہت دلچسپی سے سنتے ہیں اس کو, اور اگر آپ بچوں سے ان کا پوچھیں آپ کہ آپ نے آج کیا سنا ہے, تو وہ بہت اچھے سے آپ کو بتا بھی سکتے ہیں, سمجھا بھی سکتے ہیں کہ آج ہمیں کیا کیا بتایا گیا تھا, کس کے بارے میں بتایا گیا تھا. جیسا کہ آج جس دن یہ شوٹ ہوا ہے اس دن حضرت خالد بن ولید کے بارے میں تھا, تو ان کے بارے میں, ان کی پوری زندگی کے بارے میں, ان کی زندگی کے واقعات اور جو کچھ ہوا سب کچھ اس کو ایک سٹوری کی فارم میں بچوں کو سنایا گیا. بچے انٹرسٹ سے سن رہے ہیں, اور پھر ان سے اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے جو سٹوری ان کو جس دن سنائی جاتی ہے اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے ان سے ایک ڈرائنگ کروائی جاتی ہے, جس میں بچے انجوائے بھی کرتے ہیں, کلرنگ, کٹنگ, پیسٹنگ وغیرہ. اور بہت اچھا مٹیریل بھی بچوں کو جو ہے نا پرووائڈ کیا جاتا ہے اسی آرٹ ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ان کو ضرورت ہوتی ہیں. تو ایک تو انجوائے کرتے ہیں بچے, دوسرا جو ہے وہ ان کو امپورٹنس. اب جیسے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں تھا تو ان کا لقب سیف اللہ ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہے نا وہ کلر کر رہے ہیں اس تلوار میں, جو اس سے ان کے لیسن سے ریلیٹڈ ہے. تو ان کو یہ سب جب وہ بچے تلوار پہ کلر کرتے ہیں تو پھر ان کو بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ کیوں دیا گیا آپ کو, یہ تلوار کیوں ہے, اس کا مطلب کیا ہے. تو ان کو پتہ ہوتا ہے بچوں کو کہ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ہے, تو یہ ان کا لقب تھا سیف اللہ. تو اس لیے یہ تلوار میں ہم کلر بھی کر رہے ہیں, اور پھر بچے اس کو کلر کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو ایک فائل بنا دی جاتی ہے. ہر روز کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ, ہر نیو ہیرو کی سٹوری کے ساتھ. جیسے کہ ہیروز کی سٹوریز میں اگر آپ جاننا چاہیں تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
حضرت عثمان غنی، اسی طرح خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، اور اس سے بھی اور بھی اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے. تو بہت انٹرسٹنگ رہتی ہیں بچوں کو وہ یہ سٹوریز. نارملی ہم ایسے اٹ پٹانگ سٹوریز تو بچوں کو سناتے رہتے ہیں، لیکن یہ سٹوریز ان کے لیے فائدے مند بھی ہیں، اور انہی سٹوریز کے ذریعے بچوں کو پھر ان کی کوالٹیز کو اپنانے کی تھوڑی ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ اگر انہوں نے یہ سب کیا تو ہمیں بھی یہ سب کرنا چاہیے. تو بچے اتنے انٹرسٹ سے سنتے ہیں اور ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، تو پھر وہ تھوڑا کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آج یہ بتایا جاتا تو ہم نے یہ کرنا ہے. تو آئی تھنک یہ جو ہے نا بہت. پھر بالکل لاسٹ میں جو ہے نا یہ فوڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جس کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ کھانے کے آداب کیا ہیں. بچوں کو اس میں بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ہینڈ واش کرنے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، رائٹ ہینڈ سے کھانا ہے، اپنے آگے سے کھانا ہے، شیئر کرنا ہے، اس کے باقی تمام چیزیں ان کے آداب سکھائے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ہیلدی فوڈ دی جاتی ہے جو موسٹلی فروٹس کی صورت میں ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ خوبانی دی گئی تھی اس دن، تو ان کو فروٹس کی ایک تو اہمیت بتائی جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو نہیں کھاتے ہیں تو وہ پھر ٹیچر کی بات مانتے ہوئے یا بچوں کو دیکھتے ہوئے وہ کھا لیتے ہیں. یہ سب کچھ تو جو ہے نا بہت فائدے